بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وروح العالمين للتراب مقدمه الفداء. أما بعد فقد قال الصادق عليه الصلاة والسلام إذا عرفت فاعمل ما شئت صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری پر محمد و اہل بیت محمد صلوات پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ محمد. میں نے کل عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ بانی مجلس کی عظمت بھی بڑی ہے لیکن اس کی ذمہ داری بھی بڑی ہے. اس وقت شیعہ قوم کا آپس میں اتحاد جو کہ وقت کی ضرورت بھی ہے اور امام زمان ارواح و نافدہ کے ظہور کی تیاری بھی ہے، اس کی چابی بانی کے ہاتھ میں ہے. بانی پڑھنے والوں کو کہہ دے آپ نے اس قوم کو توڑنا نہیں جوڑنا ہے تو بہت سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. اور یہ بانی کو سوچنا پڑے گا. ان الفتنہ تشد من القتل، 21 رمضان کی شب مولا کائنات نے فرمایا تھا مومنوں کو مارنے کا گناہ کم ہے، لڑانے کا گناہ زیادہ ہے. میں عرض کروں خدمت میں، اس میں بات کو یہاں سمیٹتا ہوں اور ہم تھوڑا سا مجلس اعضاء کے اندر پڑھنے والے کی طرف آتے ہیں، کچھ سامعین کی طرف آتے ہیں. تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ عزاداری سید الشہداء کے تمام شعبے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، خالق کی بہت بڑی عنایت ہے، کیونکہ یہ تیری اور میری بخشش کا سامان ہے. دیکھیے مجلس پڑھنے والا مجلس پڑھتا ہے، 3 حصے ہوتے ہیں. مجلس کے فضائل پڑھتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، مصائب پڑھتا ہے. ان تینوں کا ایک اپنا مقام ہے. پڑھنے کا بھی ایک اپنا مقام ہے، سننے کا اپنا مقام ہے، بولنے کا بھی اپنا مقام ہے. بولنا بھی ثواب ہے، ذکر علی میں بولنا بھی ثواب ہے. یا علی علیہ السلام. میں پہلے اس طرف آتا ہوں، فضائل اہل بیت کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے، یا فضائل علی کا پڑھنا سننا بخشش کا سامان کیسے ہے. کتاب کا نام لوں گا، آپ نے پڑھنی کوئی نہیں ہے. سیرت الامام علی ابن ابی طالب کتاب کا نام ہے. احمد رحمانی حمدانی اس کتاب کے رائٹر ہیں. اس بندے نے 2 کتابیں لکھی، ایک جناب سیدہ کی سیرت پر اور ایک مولا کائنات کی سیرت پر، دونوں لاجواب کتابیں. اس میں یہ روایت لکھی ہے کہ پاک اس روایت کے راوی چھٹے امام اور روایت ہے پاک پیغمبر سے. صادق نبی کی روایت ہے اور صادق امام راوی ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ میرے نانا کا فرمان ہے ان اللہ جعل لأخی علی ابن ابی طالب فضائلہ، اللہ نے میرے بھائی علی کو ایسی فضیلتیں دی ہیں کہ لا یوصیہا غیرو، جن کی گنتی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا.
جن کی گنتی اللہ کے سوا، تھوڑا تھوڑا بولو، زیادہ نہیں بولنا، ٹھیک ہے؟ جن کی گنتی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب جو اتنے زیادہ فضائل ہیں ان کی گنتی اللہ کے سوا جانتا کوئی نہیں ہے، تو ان فضائل کا فائدہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا میرے علی کے فضائل کو پڑھنے اور سننے کے دو فائدے، ایک چھوٹا فائدہ، ایک بڑا فائدہ۔ میں پہلے چھوٹا فائدہ بیان کروں گی، علی کے فضائل پڑھنے سننے کا چھوٹا فائدہ کیا ہے۔ فرمایا علی کے فضائل کو ذکر کرنے کا چھوٹا فائدہ یہ ہے، من ذکر فضیلۃ من فضائل اخی علی ابن ابی طالب، جو بندہ اپنی زبان سے عبادت سمجھ کر میرے بھائی علی کی کوئی ایک فضیلت بیان کرتا ہے، غفر اللہ له الذنوب التي اکتسب باللسان، اللہ اس کی زبان کے سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ یا علی اللہ اس کی زبان کے سارے گناہ بخش دیتا ہے جو علی کی فضائل کو عبادت سمجھ کر بیان کرتا ہے۔ اچھا، سننے کا بھی ثواب ہے، سننے کا بھی ایک مقام ہے۔ سرکار نے فرمایا علی کے فضائل سننے کا چھوٹا فائدہ یہ ہے، من استمع الی فضیلۃ من فضائل اخی علی ابن ابی طالب، جو بندہ میرے بھائی علی کے فضائل کو غور سے محبت سے کان لگا کر سنتا ہے، دھیان دے کر سنتا ہے، عبادت سمجھ کے سنتا ہے، سرکار فرماتے ہیں غفر اللہ له الذنوب التي اکتسب بالاستماع، اللہ کانوں سے کیے ہوئے سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ اللہ یا رسول اللہ، یا علی علیہ السلام، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے ممبر پہ بہت ساری باتیں اس لیے ہیں کہ خود پڑھنے والوں کو اپنا مقام ہی نہیں پتا۔ اب دیکھو نا، جب مولا کائنات کی فضائل پڑھنے سے زبان کے گناہ بخشے جاتے ہیں تو پھر کمپٹیشن تو کوئی نہ، اس میں فرض کروں یزدانی صاحب کو زیرو کروں، وہ مجھے زیرو کرنے کی کوشش کرے، میں ساتھ بندے لے کر آؤں، وہ ان کی مجلس بننے نہیں دینا کہ میری بنا لینی ہے۔ اس کا مطلب ہے پڑھنے والے کو اپنا مقام پتا۔ فرمائے کوئی نعرہ لگائے نہ لگائے، کوئی بولے نہ بولے، ساتھ بلا سویا ہے تو سویا رہے، جب پڑھنے والا علی کے فضائل پڑھتا ہے تو زبان کے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ اور ظاہر ہے واضح سی بات ہے، جو سوتا ہے اس کے مقدر سوتے ہیں، اس کی وجہ فرمایا جو کان لگا کر سنتا ہے۔ استماع دیکھو نا، ایک ہوتا ہے سماع، ایک ہوتا ہے استماع، دونوں میں فرق ہے۔ سماع ہوتا ہے بے اختیار سننا، سمجھ آئیے؟ سماع ہوتا ہے بے اختیار سننا۔ فرض کرو آپ بازار جاتے ہو، کئی آوازیں آپ کی کان پہ آتی رہتی ہیں، آپ سننا نہیں چاہتے، وہ پھر بھی آتی ہیں، اسے کہتے ہیں سماع، بے اختیار سننا۔ استماع کہتے ہیں کان لگا کر غور سے سننا۔ اس کا مطلب ہے جو محبت کے ساتھ سنتا ہے اس کے تمام گناہ بخشے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا علی کے فضائل لکھنے کا بھی ثواب ہے۔ اللہ کا نبی وہ کیا ثواب ہے؟ فرمایا من کتب فضیلۃ من فضائل اخی علی ابن ابی طالب، جو بندہ میرے علی کی عظمت پہ کوئی جملہ، کوئی ربائی، کوئی شعر، کوئی قصیدہ لکھ کر دنیا سے چلا جاتا ہے، کوئی حدیث لکھ کر دنیا سے چلا جاتا ہے، جب تک کاغذ پہ سیاہی باقی رہتی ہے اللہ کے ملائکہ بخشش کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ اللہ کے اللہ کے ملائکہ بخشش کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ یہ لکھنے کا فائدہ۔ سرکار نے فرمایا علی کی لکھی ہوئی فضیلت کو پڑھنے کا بھی فائدہ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ علی کی لکھی ہوئی فضیلت کو پڑھنے کا بھی فائدہ۔ مولا وہ کیا فائدہ؟ فرمایا من نظر الی فضیلۃ من فضائل اخی علی ابن ابی طالب، جو بندہ میرے بھائی علی کی لکھی ہوئی فضیلت کو پڑھتا ہے، غفر اللہ له الذنوب التي اکتسب بالبصر، اللہ آنکھوں سے کیے ہوئے سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ یا علی، یہ سیل ہے بخشش کی۔ فضائل سنے گا تو بخشش، اور پھر جو نعرہ لگاتے ہو، ویسے لگاتے تھوڑے ہی ہیں، ٹیکس آتا ہے شاید لگانے سے، نہ بل آتا ہے نعرہ لگانے سے۔ یا رسول اللہ،
یا علی کہتے ہو نا نعرہ حیدری یا علی، اس کا بھی ثواب ہے. ہماری کتابوں میں روایت موجود ہے، 5ویں امام نے نماز ختم کی اور حضرت کا دستور تھا جو بندے نمازی نہیں آتا تھا نا چند دن، سارے نمازی لے کر اس کے گھر پہنچ جاتے. بخیر ہے اب 4-5 دنوں سے غیر حاضر ہے. سرکار حال پوچھنے گئے، دق الباب کیا، چھوٹا بچہ باہر آئے، فرمایا مسمو کا بیٹا تیرا نام کیا رکھے ماں باپ نے؟ اس نے کہا محمد. پھر پوچھا ماں لقبوں کا، تجھے بلاتے کس نام سے ہیں سارے؟ اس نے کہا علی. نام رکھا محمد ہے، بلاتے سارے علی کہہ کے. جابر کہتا ہے سرکار کا چہرہ نہیں تھا، 14ویں کا چاند تھا. جب دیکھا نا نام محمد رکھا گیا، سارے علی کہہ کے بلاتے. اللہ اکبر. یہ آخری مجلس ہے رات کی، تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولو گے، ٹھیک ہے؟ فرمایا تیرا ماں باپ نے محمد نام رکھا، بلاتے علی کہہ کے سارے. فرمایا بچہ تو اتنا خوش نصیب ہے، قد احتضرت من الشیطان احتضارا. فرمایا ان 2 ناموں کی برکت سے تو بھی شیطان کے شر سے بچ گیا، تیرا گھر شر شیطان سے بچ گیا. یا علی جابر کہتا ہے میں نے کہا مولا بیان فرمائیے، اس کا نام محمد ماں باپ نے رکھا، گھر والے علی کہہ کے پکارتے، اس کا سارا گھر شر شیطان سے بچ کیسے گیا؟ سرکار نے فرمایا شیطان نقصان تب پہنچاتا ہے جب وہ زندہ ہو، جب شیطان مر جائے پھر نقصان نہیں پہنچا سکتا. مولا مطلب کیا؟ سرکار فرماتے مجھے اتنا بتاؤ، اس کے گھر والے جب بھی بلائیں گے اس کو کیسے بلائیں گے؟ اس نے کہا مولا یا کہیں گے محمد ادھر آؤ، یا کہیں گے علی ادھر آؤ. سرکار نے فرمایا اب میں تمہیں بتاؤں، جب دنیا کے گناہگار انسان کا نام علی یا محمد ہو، اسے گھر والے جب علی کہو یا محمد کہہ کے بلاتے ہیں تو زمانے میں اثر کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا بیان فرمائیے. سرکار نے فرمایا نادا منادی یا محمد ہو یا علی ہو، جب کوئی بندہ اپنے کسی گناہگار رشتہ دار کو محمد کہہ کے بلاتا ہے یا علی کہہ کے بلاتے ہیں، ان ابلیس یذوب کما یذوب الحدید، شیطان ایسے مر جاتا ہے جیسے بھٹی میں لوہا پگھل جاتا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد. اچھا یہ کس یا علی کی بات ہے؟ آپ کو یاد ہے پرانی مائیں؟ آج کی ماں تو OIC کہتی ہے نا خالی، اس دور کی مائیں یا علی کہتی تھی اور بچوں کو بتاتی تھی بیٹے جب ٹھوکر لگے تو یا علی کہا کرو. تو سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں آ رہی؟ ٹھیک ہے بیٹا جب گرنے لگو تو یا علی کہو، کوئی اچانک مصیبت آن پڑے تو یا علی کہو. یہ پرانی مائیں بتاتی تھی، اس کا اثر ہے، یا علی کہنے کا اثر ہے. یہ دیکھو نا دنیا کے عام انسان کا نام علی ہے، میرے اور تیرے گناہگار بیٹے بھائی کا نام جب علی ہو، جب اس کو گھر والے کہیں علی کہہ کر بلائیں تو شیطان مر جاتا ہے. جب نجف کے والی کو یا علی کہہ کے بلائے یا علی. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس گھر کا جو ذکر ہے وہ ذکر جس رنگ میں ہو وہ فضیلت پڑھی جائے، سنی جائے، بیان کی جائے، ذریعہ نجات ہے. دوسرا حصہ مجلس کا وہ ہے تبلیغ، موعظہ، نصیحت. مجلسیں خالی انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہیں. کچھ بندے فضائل پہ خوش ہیں، کچھ مصائب پہ خوش ہیں، کچھ کو تبلیغ کا خالی سواد آتا ہے، وہ کہتے چنگی تبلیغ ہونی چاہیے، سواد آتا ہے خالی، عمل کوئی نہیں کرتا. جب تک عمل نہیں کرے گا تبلیغ سننے کا مقصد کوئی نہیں. تبلیغ کا مقصد ہے تو عمل کر. ایت العباجت کے پاس گئے تھے کچھ لوگ کہ بلا نصیحت کیجیے، فرمایا پہلی نصیحتوں پہ عمل کیا ہے.
یقین جان میں دیکھتا ہوں ہم علماء کے ساتھ بیٹھنے والے لوگ بھی وہ مزے لیتے ہیں خالی تبلیغ سے، جس طرح ذاکرگار لوگ فضائل سے مزے لیتے ہیں، مصائب سے مزے لیتے ہیں۔ مجلس مزے لینے کے لیے نہیں ہے، تیری مجلس میں تیری آج کی مشکلات کا حل ہونا چاہیے، وہ موعظہ کے اندر ہے۔ آج دیکھیں ہماری پوزیشن البتہ کچھ بہتر ہے، اویئرنیس آ چکی ہے کافی، وگرنہ کچھ عرصہ پہلے پوزیشن یہ تھی۔ مثال کے طور پر یزدانی صاحب نے ٹھیک پڑھا، اس پر بھی واہ 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 سبحان اللہ، آپ وہ تھوڑی کرتے ہو، ایسے آپ بولتے چلتے کوئی نہیں ہو، کم بھی ہو۔ اچھا اوپر سے میں نے کہا یزدانی صاحب غلط پڑھ گئے، مجھے بھی سبحان اللہ، یہ کچھ عرصہ پہلے یہ تھا، یہ ہو کیا رہا ہے مجھے بھی۔ اور میں نے خود میرے اپنے ساتھ میرا ذاتی واقعہ ہے، میرا ذاتی واقعہ 21 صفر کی مجلس تھی ایک جگہ پر، ایک صاحب مجھ سے پہلے انہوں نے نماز میں امینڈمنٹ کی کوئی، اور کہا جو یہ امینڈمنٹ نہیں مانتا وہ اس کی ماں، وہ گالیاں شالیاں خوب دی ممبر پر۔ اوپر سے میں آیا، میں نے ان کو دھو دیا، بھائی غلط کر کے گئے، قوم کو تقسیم کے لڑا رہے ہیں قوم کو، اور یہ نئی نئی چیزیں نماز میں ان کا ایڈیشن کر رہے ہیں۔ جس مجمع نے اس پہلے بندے کو سبحان اللہ کو، نے مجھے سبحان اللہ کہا۔ یہ خطرناک رجحان ہے، سم تھنگ از مسنگ۔ وہ مسنگ چیز کیا ہے؟ دیکھو میں ایک گزارش کروں گا آپ کو، یہ تبلیغ ضروری ہے، خالی آپ کو سواد دے کر میں چلے جاؤں یہ کافی نہیں ہے، تبلیغ بھی ضروری ہے، یہ حصہ ہے مجلس کا، معصوم کا مشن بیان کرنا یہ مقصد مجلس ہے، مقصد مجلس ہے۔ میں بھی آپ کو عرض کرتا ہوں، دیکھیے ایک آپ میں سے اگر کسی کو زبردستی اٹھایا جائے یہاں سے، آپ کو اعتراض ہوگا، باہر بٹھائیں آپ کو اعتراض ہے، چھت پہ لے جائیں آپ کو اعتراض ہے، اور اگر ایک جنازہ یہاں رکھ دیا جائے، جنازے کو یہاں رکھو اسے کوئی اعتراض نہیں، چھت پہ لے جاؤ کوئی اعتراض نہیں، باہر سڑک پہ رکھ دو کوئی اعتراض نہیں، کیوں؟ اس میں جان کوئی نہیں ہے۔ بے جان چیزیں، بے روح چیزیں تو اعتراض نہیں کرتی، روح والی چیزیں اعتراض کرتی ہیں۔ معصوم نے فرمایا علموا اولادکم حدیثنا، فرمایا اپنی مجلسوں میں اپنے جوانوں کو ہم 14 کا فرمان سنایا کر، فرمایا اس لیے قبل ان تذهب بهم المرجع، اگر ہم 14 کا فرمان نہیں سنائے گا گمراہ لوگ تیری اولادوں کو چھین لیں گے تجھ سے۔ یہ مرجع کون تھے؟ قبل ان تذهب بهم المرجع، اس سے پہلے کہ مرجع لے جائیں تیری نوجوان نسل کو، اسے ہمارا فرمان یاد کروا۔ یہ مرجع کون تھے؟ یہ مرجع رجا سے ہے، رجا کہتے ہیں امید کو۔ ایک فرقہ تھا جس کی ابھی بھی کہیں سے آوازیں آتی ہیں، پھر معصوم نے رگڑ دیا اس فرقے کو۔ وہ فرقہ یہ کہتا تھا کہ نماز روزہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بس محبت البیت ہو، عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک فرقہ تھا باقاعدہ جو کہتے تھے اذا عرفت فعمل ما شئت، یہ جو حدیث میں روز پڑھتا ہوں، آپ کے چھٹے امام کے پاس بندہ ہے تو اس نے کہا مولا عراق میں ایک بندہ ممبر پر آ کر اس حدیث کو بیان کر رہا ہے، وہ کہتا ہے چھٹے امام نے فرمایا اگر ہماری محبت دل میں تو جو سیاہ سفید مرضی ہے کر، اذا عرفت فعمل ما شئت، ہماری معرفت ہے تو جو دل ہے کر۔ سرکار نے 3 دفعہ پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہماری زندگی میں ہم پہ کتنا جھوٹ باندھا جا رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا میں نے چھٹی نہیں دی کھلی، ہماری معرفت ہے تو جو عمل مرضی کر، گناہ کر، سیاہ کر، سفید کر۔ فرمایا میرے فرمان کا مطلب یہ ہے اگر ہماری معرفت ہے تو تو جو نیک عمل کرے گا اسے اللہ قبول فرمائے گا۔ یا علی سرکار نے فرمایا اپنے بچوں کو ہمارے فرمان یاد کرواؤ، اس سے پہلے کہ گمراہ لوگ ان کو اٹھا کر لے جائیں، مرجع لے جائیں گے تیری نسلوں کو۔ اچھا مولا کیوں ضروری ہے آپ کا فرمان؟ فرمایا حدیثنا لا تحیی القلوب، تو غلط بات پہ اعتراض کرے گا جب تیرے پاس 14 کا فرمان ہوگا۔ کیوں؟ فرمایا ہمارا فرمان مردہ دلوں میں زندگی ڈال دیتا ہے۔ یا علی مردہ دلوں میں زندگی ڈالتا ہے۔ میں ایک مثال دوں اور بات کو آگے بڑھاؤں۔
ایک فرمان ہے آپ کے چھٹے امام کا، فرمایا اعرف امامک، کتاب کا نام کمال الدین و تمام النعمہ، فرمایا اعرف امامک، اپنے امام کو پہچان، اپنے زمانے کے امام کو پہچان، فَإِنَّكَ إِنْ عَرَّفْتَهُ، اگر تو نے اپنے زمانے کے امام کو پہچان لیا، لم يضرك شيء تقدم او تاخر، فرمایا ظہور جلدی ہو یا لیٹ ہو تیرا نقصان نہیں ہوگا۔ تک اپنے زمانے کے امام کی بات آئی تو بالکل چھٹی ہو گئی۔ مولا علی کا ذکر تھا، یا علی اللہم صلی۔ میں گزارش کروں گا آپ کو، زمانے کے امام کے لیے تڑپ زیادہ ہونی چاہیے۔ وہ یہ نا یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے۔ یہ بھی یون اخبار رضا کے اندر روایت ہے، جب پوچھا گیا تھا مولا اس کا مطلب کیا ہے، تیرے معصوم امام نے فرمایا یدعا کل اناس بامام زمانہم۔ توجہ توجہ، بچہ نہیں پڑھ رہا، میں پڑھ رہا ہوں، فرنٹ سیٹ پر ادھر ادھر نہ دیکھیں۔ جب پوچھا نا مولا ہر انسان ہر دور یعنی لوگوں کو ایمان پہ ساتھ اٹھایا جائے گا، مطلب کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا اس قرآن کی آیت کا مطلب یہ ہے ہر زمانے کے لوگوں کو اس دور کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو تیری جو لائن ہوگی وہ امام زمانہ کے پاس ہوگی، مولا علی علیہ السلام کے پاس نہیں ہوگی۔ ہاں میری کوشش ہے 2-3 بجے سے میں امام زمانہ پہ پڑھوں، لیکن میں آج ایک بات مکمل کر لوں۔ فرمایا اگر تو نے اپنے زمانے کے امام کو پہچان لیا تو تیرا نقصان نہیں ہوگا۔ کیا مطلب ہے؟ گاڑی چوری نہیں ہوگی، گاڑیاں تو چوری ہو رہی ہیں۔ کیا مطلب بھائی تیرے اس کاروبار نہیں خراب ہوگا، کاروبار خراب ہو رہے ہیں۔ کیا بھائی مہنگائی نہیں ہوگی، مہنگائی تو ہو رہی ہے۔ پاکستان جو نیا بن گیا وہ اسی پرانے پاکستان کے پرانے مستریوں نے نیا پاکستان بنا دیا۔ اشارہ کروں گا، میرا اشارہ سمجھنا۔ امام حسن علیہ السلام کی حکومت کمزور تھی، سیاسی طور پر کمزور حکومت تھی۔ کسی نے مشورہ دیا، اس نے کہا نواسے پیغمبر یہ جو بڑے بڑے سردار ہیں نا، جہانگیر ترین وغیرہ، ان کو ساتھ ملائیے، کرپٹ لوگوں کو ساتھ ملائیے، حکومت جب پکی ہوگی ان کو چھٹی کرا دیجیے گا، ہیلی کاپٹر استعمال کرے بعد میں چھٹی کرا دیجیے گا۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا میں علی کا بیٹا ہوں، مجھے حکومت چاہیے عدالت قائم کرنے کے لیے، ظلم کی بیساکھیوں پہ کھڑے ہو کر عدالت قائم نہیں ہوتی۔ زندہ باد، مردہ آباد، بے شمار، یا علی۔ اچھا آپ کو میں پریشان نہ کروں، مجھے لیٹ بٹھایا گیا لیکن میں آپ کو پریشان نہیں کرتا، میں ٹائم زیادہ اگر لے کر نہیں چاہوں گا، ٹھیک ہے؟ صرف 2 منٹ بس مجھے دے دیجئے۔ کیا مطلب ہے کہ اگر تم نے زمانے کے امام کو پہچان لیا تمہیں نقصان نہیں ہوگا؟ بولا مطلب کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا آخر زمان میں آئیں گے فتنے، امتحان۔ نصیر حیدر نام کا مقرر ہوگا، بہت بڑا نام بن جائے گا، شہباز پاکستان بن جائے گا، لقب مل جائیں گے، لابیاں ساتھ ہو جائیں گی، اور وہ ممبر پر آ کر خرابیاں شروع کر دے گا۔ جب وہ خرابیاں شروع کرے گا تم رولے میں پڑ جاؤ گے، یہ ٹھیک ہے یا وہ ٹھیک ہے۔ میں نے اپنا نام لیا ہے، ٹھیک ہے تو سمجھ آئیے۔ اذا فسد العالم فسد العالم، فرمائے جب ممبر پہ آنے والا بگڑے گا تو وہ اپنے ساتھ جہان بگاڑ دے گا۔ اور سیر لانا تھوڑ دیے تھے، بڑے بڑے مجمع چپ کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔
مولا سرکار نے فرمایا آخر الزمان کے فتنوں سے وہ بچے گا جو زمانے کے امام کو پہچانے گا۔ میں ایک دو مثالیں حل کروں، 2 منٹ میں چھٹی دے دوں گا آپ کو۔ یاد رکھیے گا بہت سارے جھوٹے دعوے دار مہدویت آئیں گے، آپ کی سرگودا سے کئی بندے اٹھیں گے، ہم امام مہدی ہیں، ہمارے ڈھوڈیال سے اٹھیں گے، چکوال سے، بشارت سے اٹھیں گے، سندھ سے اٹھیں گے، ہم مہدی ہیں۔ تو پھر آپ کو کیسے پتہ چلے گا 1 نمبر کون ہے اور 2 نمبر کون ہے، جبکہ آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے؟ خیبر کے علاوہ آتا ہی کچھ نہیں ہے۔ ایک خیبر یاد ہے، خندق یاد ہے، ایک عمر ابن ود یاد ہے، 4-5 قصیدے یاد ہیں۔ آپ کیسے پہچانیں گے ان میں سے اصل امام زمانہ کون سے ہیں؟ وہ سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں آ رہی۔ فتنے آخر زمان میں ہوں گے۔ سرکار نے، میں آپ کو آپ کے ملک کی مثال دے کر چھٹی دینے لگا ہوں۔ ایک خالی بات آپ کو کہتا ہوں، بہت پچھلی صدی کی بات ہے۔ ایران میں ایک بندہ اٹھا، علی محمد شیرازی نام ہے، اس نے پہلے کہا میں امام زمانہ کا نائب خاص ہوں، پھر کہا میں خود امام زمانہ ہوں۔ مرید مل گئے تھے اسے، وہ سید بادشاہ تھا، اسے مرید مل گئے۔ مریدوں نے کہا ٹھیک ہے یہ امام زمانہ کا نائب خاص ہے، پھر کہا ٹھیک ہے یہ امام زمانہ ہے، آخر میں اس نے کہا میں نبی ہوں۔ ابھی خدا بننا تھا، توجہ، خدا بننا تھا، کسی نے، وہ اس وقت کی حکومت نے اس کو ختم کر دیا۔ وہ لوگ کیوں خراب ہوئے، کیوں بندے اس کے پیچھے مرید بنے؟ اس لیے انہیں اپنے زمانے کے امام کے فرمان یاد نہیں تھے۔ اگر اپنے زمانے کے امام کا وہ فرمان یاد ہوتا جو اپنے آخری نائب کو فرمایا تھا، فرمایا تھا میرا آخری نائب اب اپنے بعد کسی اور کو نائب نہ بنانا، اب غیبت کبریٰ ہے، غیبت کبریٰ میں ہر مجتہد جامع شرائط میں امام زمان کا نائب ہے۔ میرا نامزد نائب ہے ہی کوئی نہیں زمانے غیبت میں، غیبت کبر میں نامزد نائب کوئی نہیں ہے۔ اگر انہیں اس بات کا پتہ ہوتا کہ امام زمان کا فرمان ہے کہ غیبت کے دور میں نامزد نائب کوئی نہیں ہے، پھر وہ مانتے نامزد تھا، میں سپیکر نو چھڑو میں نہیں تک کوئی وہ مان لیتے۔ پھر وہ فرقہ اس لیے بنا کہ وہ لوگ جانتے نہیں تھے اس بات کو، یہ مولا کا فرمان نہیں جانتے تھے۔ پھر اسے امام زمان بھی مان لیا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، آپ کے 8ویں امام نے امام زمان کی ظاہری علامتیں بتائی ہیں۔ یار مجھے دیکھو نا، یہ میری علامت ہے، یہ زخم ماتھے کا، یہ میری آئی ڈی کارڈ پہ لکھا ہو گیا، میری یہ شناختی علامت ہے، یہ میرا اولیا ناک ایسے، آنکھیں ایسے، داڑھی ایسی، کلف شلف کو نہیں لگی ہوئی، ٹھیک، یہ میری علامتیں، یہ انگلی کٹی ہوئی، یہ میری علامت ہے۔ کو سمجھ آئی ہے؟ یہ علامتیں بھی آپ کے ائمہ نے بیان فرمائی، لیکن آپ کے پاس خیبر کے علاوہ کوئی سننے کا ٹائم ہی کوئی نہیں ہے، بیان فرمائی۔ اب اس نے جب کہا نا میں امام زمانہ ہوں، مارکے نے مان لیا، اور فرقہ بہائیت آج بھی ایران کے اندر موجود ہے، بھائی فرقہ بن گیا باقاعدہ۔ کیوں مان لیا اس بات کو کہ یہ امام زمان ہے؟ انہیں وہ معصوم کا فرمان نہیں آتا تھا، وہ جو 8ویں حجت خدا نے فرمایا تھا ہمارا قائم جب چلے گا تو اس کا سایہ نہیں ہوگا۔ روایت ہے، کمال الدین اور تمام نے شیخ صدوق نے لکھی ہے روایت، 8ویں حجت خدا نے فرمایا تطوی لہ الارض، ہمارا قائم جب قیام کرے گا تو زمینی فاصلے سمٹ جائیں گے۔ پڑھنا ہی آپ ہے تو سمجھنا ہی خود ہے، زمینی فاصلے سمٹ جائیں گے، اور پھر فرمایا ولا ظل لہ، اس کا سایہ نہیں ہوگا۔ یہ علامتیں، ان پہ ڈسکشن ضروری ہے تاکہ آپ کو پہچان ہو ہمارے زمانے کا امام کون ہے۔ معرفت امام زمان بچائے گی۔ گھبرا گئے ہو؟ آپ کے پاکستان میں کئی کیسز گئے عدالتوں میں، کائنات کا خالق اللہ یا محمد والے محمد ہیں، حضرت آدم کو کس نے پیدا کیا؟ یہ کیس چلے آپ کے یہاں کیس عدالتوں میں گئے، کچھ مہربانوں نے کہا کہ مولا کائنات نے پیدا کیا آدم کو اور باقی چیزوں کو، اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ بہت سارے بندے مان گئے اس بات کو، اس پر قصیدے بھی لکھے، قصیدہ مجھے یاد ہے،
اللہ تا بڑائے پنج تن باقی کائنات اشارہ حسین دا بیٹھے اٹھ گئے. ٹھیک ہے. اس کو کیوں لوگوں نے مانا؟ انہیں امام زمان کا وہ خط یاد نہیں تھا. جب امام کی اس غیبت صغرا کے دوران مومنین میں اختلاف ہو گیا تھا، کچھ کہتے تھے اللہ نے ان کو خلق کیا، انہوں نے ہر شے کو خلق کیا. کچھ کہتے تھے نہیں ہماری طرح کے عام انسان ہے، نہیں ہو سکتا. یہ خط چلا گیا امام زمان کے نائب کے پاس، نائب خط لائے امام زمان کے پاس. حضرت نے اپنے ہاتھ، حضرت نے خط کا لکھا جواب، جس کو امام زمان کا خط یاد ہوگا وہ پھسلے گا نہیں. خط کی ایک سطر سنا دوں. سرکار نے فرمایا بل عباد مکرمون، ہم خدا نہیں ہیں لیکن تمہارے جیسے عام انسان بھی نہیں ہیں. بل عباد مکرمون، ہم اللہ کے عزت والے بندے ہیں. لا یسبقون بالقول، جو بات کرنے میں بھی اس سے آگے نہیں بڑھتے. سرکار فرماتے ہیں نحن نسأل منہ فیخلق، نحن ندعو منہ فیرزق. ہم دعا کرتے ہیں وہ خل کر دیتے، ہم مانگتے ہیں وہ رزق دے دیتے. اللہ کیوں کرتا ہے؟ اعظاما لحقہم و ایجابا لمسألتہم. وہ ہماری ہر سوال کا مثبت جواب دے کر لوگوں کو بتاتا ہے ہماری عظمت کیا ہے. آپ کے پاکستان میں کیوں بندے پھسلے؟ ایسے لوگوں کو کیوں ہم ہی بڑی عدالتوں میں جا کر جو کہتے تھے محمد علیہ محمد کائنات کے خالق ہیں، انہیں امام زمان کا یہ فرمان یاد نہیں تھا. معلومات اکٹھی کرنی ہے اپنے زمانے کے امام کے بارے میں. انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ میں یہ کل سے باس کو پھیر دوں، اسی طرح پھیر دوں کہ امام زمان کی معرفت کتنی ضروری ہے اور جو جاگ کر بیٹھیں گے انہیں فائدہ کتنا ہوگا. اللہ اکبر. عید کا دن گزرا، عید قربان. ہر بندے نے قربانی دی اپنی حیثیت کے مطابق. کسی کو 15,000 کی توفیق تھی 15,000 کی قربانی، 20,000 کی توفیق 20,000 کی قربانی. سرگودا والو حسین نے اپنی حیثیت کے مطابق قربانی دی. میرے مولا کی قربانی کا نام ہے مسلم ابن عقیل. بڑا مشہور فرمان ہے پاک پہ. مسلم کو معمولی ہستی نہیں، تھک کر نہیں سننا. یہ 4-5 راتوں کے مہمان ہے کربلا والے. کون آپ کو اس کے بعد بٹھائے گئے اس وقت بلا کر ساتھ بلا کے سے ماں برگاہ میں، پھر علی کی بیٹی جانے شام کا سفر چلے. حسین کا محرم اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے، آدھا گزر گیا. زینب کا محرم قریب آ رہا ہے. اللہ اکبر. نبی فرماتے تھے انی احب عقیل حبین، مجھے عقیل سے 2 وجہ سے محبت ہے. حضرت عقیل سے 2 محبت ہے. فرمایا ایک اس وجہ سے لحب ابی طالب اللہ، ابو طالب کو عقیل پیارا لگتا ہے، ایک اس وجہ سے محبت ہے. اور دوسرا فرمایا لأن ولد مقتول فی حب ابن الحسین، اللہ عقیل کو بیٹا دے گا جو میرے حسین کی محبت میں قربان ہو جائے گا. اجر و قبول. میں تمہید نہیں باندھتا، کوئی تمہید نہیں، ختم، کوئی تمہید نہیں، سیدھا. کہ بلا شفا صاحب اللہ ان کو صحت و سلامتی دے. ایک جملہ دیکھو نا، میں نے کل بھی کہا تھا آپ کو، مصائب کا ایک آدھ جملہ ہوتا ہے. 1 گھنٹے 2 سریکی والے بھائیوں نے آپ کو عادت ڈال دی ہے بھائی 1.5 گھنٹے کا مصائب. مصائب کا اشارہ ہوتا ہے. اب اشارہ میرا سنیے گا اشارہ. اگر شفا صاحب بڑا جملہ فرماتے ہوتے ہیں، فرماتے ہیں امام 12 اماموں میں سے ایک امام کا لقب ہے غریب الغرباء، والی خراسان کا لقب ہے غریب الغرباء، یعنی غریبوں میں سب سے بڑا غریب، بے وطنوں میں سے سب سے بڑا بے وطن. قبلہ شفا صاحب فرماتے تھے مولا رضا اگر آپ اجازت دیں نا تو میں یہ کہہ سکتا ہوں اگر آپ کے بعد کوئی غریب الغرباء ہے تو مسلم ابن عقیل ہے. اجرکم اللہ. مسلم ابن عقیل. میں ایک غربت کا جملہ پڑھتا ہوں اور اس کے بعد مقتل کے 2-4 سطر کہہ کر آپ کو چھٹی دیتا ہوں. اللہ اکبر. غربت کتنی ہے؟
ایک رات جماعت کروائی، جب مسجد سے نکلے لوگ گھر کے دروازے کھول کے بیٹھے تھے، حسین کا سفیر آج رات میرے گھر کو رونق بخش، حسین کا سفیر آج رات میرے گھر میں قدم رنجا فرما، آج میرے گھر کو رونق بھائی، میرے گھر میں باعث برکت ہو۔ لیکن جب اگلی رات نماز پڑھا کے نکلے نا، جس گھر کے سامنے سے گزرتے ہیں گھر والا اپنا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ اجرکم اللہ۔ حضرت مسلم کوفہ کی گلی کوچوں کے واقف نہیں ہے، پھر کر کوفہ کی گلیوں میں اللہ اکبر اپنی مقتل گاہ کے دروازے پر آ بیٹھے۔ رونے کی آواز بلند ہوئی، طوہ نامی مومنہ گھر سے باہر نکلی، مسافر کیوں رو رہا ہے؟ فلم حلی لشربت من الماء سبیل، کنیز خدا مجھے ایک گھونٹ پانی کا دے دو۔ طوہ گھر رہی، پانی کا جام بر حضرت مسلم کو پیش کیا۔ اب جو لفظ سن کے روتے ہو نا، مسلم نے پانی پیا، دوبارہ طوہ کے گھر کے دروازے پر بیٹھ گئے۔ جب غریب بیٹھا نا طوہ کے گھر کے دروازے پر، غیرت مند کا جگر چیرنے کے لیے جملہ کافی ہے۔ طوہ نے رو کر کہا، تو شکل سے شریف معلوم ہوتا ہے، رات کے اس وقت تیرا میرے گھر کے باہر بیٹھنا مناسب نہیں ہے، میری بدنامی کا باعث بنے گا تیرا بیٹھنا، ویسے بھی شام کے سائے ڈھل چکے ہیں، تیری بیٹیاں تیرے انتظار میں ہوں گی، تیرے گھر والے تیرے انتظار میں ہوں گے، پریشان ہو تیرے لیے، رو رہے ہوں گے تیرے لیے۔ رونے والے جب گھر کا نام آیا نا، اس وقت مسلم کی چیخ نکلی، فرمایا میرا گھر وہ گھر ہے جس میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، لیکن مالی بیت فی الکوفہ، لیکن کوفہ میں میرا کوئی گھر نہیں۔ اجرکم اللہ، میں سفیر حسین ہوں، میرا کوفہ میں کوئی گھر نہیں ہے، معافی مانگی مولا میں نے بڑی گستاخی کی آپ کی شان میں۔ گھر لے آئی، پانی پیش کیا، کھانا پیش کیا، غریب نے نہ پانی پیا نہ کھانا کھایا، مصلی عبادت منگوایا، وضو کر کے مصلی پہ آ گئے۔ تو وہ کہتی ہے حالات خراب، میں سارا نہیں پڑھوں گا مضمون، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، حالات خراب تھے کوفہ کے۔ میں تھوڑی دیر کے بعد کمرے کا دروازہ کھول کر دیکھتی، کبھی غریب سجدے کی حالت میں، کبھی رکوع کی حالت میں، کبھی تسبیح پروردگار پڑھتے ہوئے، کبھی صبح قدوس کی تسبیح کرتے ہوئے۔ تو وہ کہتی ہے رات گزر گئی، جب فجر کی نماز کا وقت قریب ہوا نا، میں وضو کا پانی لے کر تجدید وضو کا پانی لے کر حاضر ہوئی، میں نے پانی پیش کیا، میں نے کہا مولا آپ کو میرے گھر میں کوئی تکلیف ہوئی ہے؟ آپ نے نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا نہ آپ نے آرام فرمایا۔ فرماتے طوہ اور کوئی بات نہیں ہے، رات کو تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھ لگی تھی، میں نے خواب میں اپنے چچا علی حیدر کرار کو عجیب حالت میں دیکھا۔ مولا کیسے دیکھا؟ میرے چچا کے سر پہ امامہ نہیں تھا، میرے چچا کی آستینیں الٹی ہوئی تھی، گریبان چاک تھا۔ میں نے کہا چچا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ مجھے رو کر فرمایا مسلم بیٹا الوحا الوحا العجل العجل، مسلم جلدی کر، ماں زہرا تیرے انتظار میں۔ اجرکم اللہ۔ اپنے چچا کے جملے سے میں سمجھ گیا میری زندگی کی آخری رات ہے، میرے دل چاہ میں جی بھر کے اپنے خالق کی عبادت کر لوں۔ اللہ اکبر۔ بس اتنا کہتا ہوں، رونے کے لیے جملے اور اشارے ہوتے ہیں۔ تسبیح سیدہ کے بغیر میں نے پچھلے سال پڑھا تھا نماز قبول نہیں ہوتی۔ صبح جو تسبیح پڑھے گا نا فجر کی نماز کے بعد، مصلی پہ بیٹھ کر مسلم کی غربت پہ رو لینا۔ مسلم کی زندگی کی ایک نماز ایسی ہے جس کے بعد بطول کی تسبیح نہیں پڑھی گئی، اور وہ شہادت کی صبح والی نماز ہے۔ فجر کی نماز کا جب سلام کہا نا، ابھی تسبیح دارا نہیں پڑھی تھی، فوجوں نے گھر کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ جب گھوڑوں کی آواز آئی نا، مسلم تلوار اٹھا کر دوڑے دروازے کی طرف۔ طوہ نے رستہ روکا، رو کر فرمایا طوہ میرا رستہ نہ روک۔ بی بی کہتی ہے نہیں مولا، آپ کا اس وقت میرے گھر کے باہر جانا مناسب نہیں ہے۔ فرمایا طوہ میری ایک مجبوری ہے۔ آقا کیسی مجبوری؟ فرمایا میں خود بھی بڑا غیرت مند ہوں، میرا آقا حسین بھی بڑا غیرت مند ہے، ہم بنی ہاشم کو گوارا نہیں ہے ہمارے سامنے کسی پردہ دار کے گھر میں غیر محرم داخل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ میں کہوں گا طوہ اے حضرت مسلم، طوہ کا پردہ کجا، زینب کا پردہ کجا؟ اے مسلم تو نے کیسے وہ منظر دیکھا؟ اور جب شام غریبہ کا ماحول تھا، اور جب ظالم زینب کے خیمے میں آگئے، کنہ یلزنا بعضہن ببعض، ہر بی بی دوسری بی بی کی اوٹ میں ہو کر اپنا پردہ بچھا رہا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ اکبر۔
سارا مضمون چھوڑ دیا، مجھے آپ کی تھکاوٹ کا احساس ہے۔ کافی جنگ کے بعد مسلم زخمی ہو گئے، لیکن زخمی مسلم کو گرفتار کرنے بھی کسی میں جرت نہیں تھی۔ مجھے جملہ آج بھی یاد ہے قبلہ شفا صاحب کا۔ شفا صاحب فرما رہے تھے 4 علی اگر کربلا میں ہوتے اور جنگ کرتے، کربلا کی جنگ کا نقشہ بدل جاتا۔ ایک سید سجاد، ایک علی اکبر، تیسرے عباس، چوتھے مسلم ابن عقیل۔ یہ 4 ہاشمی جوان اگر مل کر کربلا میں لڑتے، کربلا کی جنگ کا نقشہ بدل جاتا۔ مسلم نے بتا دیا اکیلا مسلم پورے کوفہ کا مقابلہ کرتا رہا۔ یقین رہو جب لشکر مقابلے نہ کر سکے نا، کوفہ کی بے حیا عورتیں مکانوں کی چھتوں پر چڑھ گئی، جس کے پاس پتھر تھا اس نے پتھر مارا، آگ جلا کر پھینکی گئی حضرت مسلم پر۔ اللہ اکبر، ابرو کٹ گئے، دندان مبارک شہید ہو گئے، ہونٹ کٹ کے حضرت مسلم کے، لیکن پھر بھی جرت نہیں تھی کوئی اس شیر کے سامنے آ کر مسلم کو گرفتار کر سکے۔ امان کا بہانہ بنا کر مسلم ابن عقیل کو گرفتار کیا گیا۔ آخری جملہ میرا لایا گیا خبیث کے سامنے، سلم علی الامیر، سپاہی نے کہا امیر پہ سلام کر، فرمایا مالی امیر ان سوى الحسین، میں حسین کے علاوہ کسی کو امیر نہیں مانتا۔ ظالم کے ساتھ تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا، ظالم نے آرڈر جاری کیا مسلم کا سر قلم کر لیا۔ میں نے پڑھنا تھا پڑھ لیا، سر قلم کر لیا جائے۔ غریب کی آنکھ میں آنسو ہے۔ ارشاد میں شیخ مفید نے لکھا ہے جب مسلم روئے نا، ابن زیاد نے تانا مارا مسلم ہاشمی ہو کر ڈرتا ہے شہادت سے۔ فرمایا میں شہادت سے نہیں گھبراتا، رو کیوں رہے؟ کہا میرے ہاتھ پہ 18,000 نے بیعت کی، میں نے حسین کو خط لکھ دیا، مولا لے آ اپنی بہنوں کو کوفہ۔ کون میرے مولا کو بتائے زینب کو کوفہ لے کر نہ آنا؟ میں کہوں گا مسلم اگر زینب آ بھی جائے، عباس جیسا پہرے دار موجود ہوگا، اکبر جیسا محافظ موجود ہے، پھر بھی تجھے زینب کا کوفہ آنا گوارا نہیں ہوگا۔ تیرے سر نے وہ منظر کیسے دیکھا جب نہ عباس تھے، نہ اکبر تھے، نہ حسین تھے، سر پہ چادر نہ تھی، شرابی شراب پی کے اشارے کرتے ہی زینب بنت اجرکم علی اللہ۔ اتنا ہی میں نے پڑھنا تھا۔ اب کام کریں، قبر کی پہلی رات ہو، میرا ایمان ہے تیری میری قبر میں حضرت مسلم تشریف لائیں گے، ہمارے مرحوم عرض کریں گے آقا کیوں تکلیف فرمائی؟ اللہ اکبر، وہ فرمائیں گے دیکھو میری شہادت کی مجلس ہو رہی تھی 7 بلاغ، اختتام مجلس سب نے میل کرا دی، رات کا وقت تھا جب میں مسلم کی غربت پہ سلام کیا، میں حسین کا سفیر ہوں، کسی کا ادھار نہیں رکھتا، اسی سلام کا جواب دینے تیری قبر میں آ کے السلام علی حسین، جن کو آتا ہے میرے ساتھ پڑھ لو، بس 4-5 راتوں کے مہمان رہ گئے ہیں کربلا۔ والا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک منزل پر غریب کا قافلہ پہنچا، علماء نے بیان کیا جب کوئی گھوڑے سوار میرے آقا کے خیموں کی طرف آیا، میرے مولا فرماتے ہیں عباس جلدی کر گھوڑے سوار کو میرے خیمے میں بلاؤ۔ جب گھوڑے سوار آیا میرے مولا فرماتے ہیں گھوڑے سوار مجھے کوفہ کے حالات سناؤ۔ گھوڑے سوار رو کے کہتے مولا جب میں نے کوفہ کو چھوڑا، مسلم ارحانی کے پیروں میں رسیاں ڈال کر لاشیں بازاروں میں پھیلائے جا، کوفہ کے چھوٹے چھوٹے بچے پتھر مار کے لاشوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ تھک نہیں میں نے 2 جملے پڑھنے، اللہ اکبر۔ غریب نے 3 دفعہ پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آیت کی تلاوت کر کے میرا مولا اپنی زینب بہن کے خیمے کے اندر آیا، فرمایا زینب بہن جلدی کر مسلم کی دونوں بچیاں بلاؤ۔
اللہ اکبر، شریعت کا مسئلہ ہے یتیم کے سامنے اپنے بچے کے ساتھ پیار نہ کیا کر۔ جب مسلم کی بچیاں آئیں، سکینہ غریب کی جھولی میں بیٹھی ہوئی تھی، میرے مولا نے سکینہ کو اپنی جھولی سے اٹھا دیا، دونوں بچیوں کے ایک کو دائیں زانو پہ بٹھایا، دوسری بچی کو بائیں زانو پہ بٹھایا، سر پہ ہاتھ رکھ کے خاص انداز سے پیار کیا، دونوں نے آقا کی جھولی چھوڑ دی۔ رو کے فرماتی ہیں ماموں آج آپ نے ایسے پیار کیا جیسے مدینہ میں یتیموں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، تو اس گھر کے غم کے سوا دنیا کا کوئی غم نہ دکھائے۔ اللہ اکبر، آج آپ نے ایسے پیار کیا جیسے مدینہ میں یتیموں سے پیار کرتے تھے۔ فرمایا مولا تیرا پیار بتا رہے ہمارا بابا مارا گیا۔ اللہ جاتے سکینہ تسلیاں دے رہی تھی، زینب دلوں سے دے رہی تھی، میں کہوں گا حضرت مسلم کی بچیوں پردیس میں بابا مارا گیا، لیکن آپ کو سکینہ تسلیاں دے رہی تھی، زینب دلوں سے دے رہی تھی۔ لیکن 10 محرم کا دن ہوگا، حسین مارا جائے گا، کوئی سکینہ کا برقع اجرکم اللہ، کوئی حسین کی بیٹی کے در چھینے گا۔ اللہ اکبر، آخری جملات اٹھا دعا کے لیے ماتم کی تیاری کر، قبولیت کی گھڑیاں۔ میرا اللہ مجھے نہیں پتا یہ مومن تیرے گھر میں کیا مانگنے آئی ہے، مجھے نہیں پتا کون سا مومن اولاد مانگنے آیا ہو، مجھے نہیں پتا کون سا مومن بیمار کی شفا مانگنے آیا ہو۔ میرا اللہ کسی مومن کو خالی یاد نہ اٹھا، تجھے اس وقت کا واسطہ جب اسی دربار میں 1 مہینے بعد ایک اور ہاشمی آیا جس کا نام سید سجاد، تھک نہیں۔ اللہ اکبر، علامہ محمد باقر ملبوبی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں سجاد کی حالت عجیب ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، گردن میں خم ہے، غریب سر نہیں اٹھا رہا تھا۔ ایک کوفی قریب آئے، کہتے من انتا، تو کون ہے؟ فرمایا انا ہاشمی، میں ہاشمی۔ کوفی کہتے میں نہیں مانتا تو ہاشمی، 1 منٹ باقی بات کیا، میں نہیں مانتا تو ہاشمی ہے۔ فرمایا کیوں نہیں مانتا؟ کہ اگر ہاشمی ہے کمر سیدھی کیوں نہیں کرتا، سر کیوں نہیں اٹھاتا؟ تجھ سے 1 مہینہ پہلے اسی دربار میں ایک ہاشمی آیا تھا جس کا نام مسلم ابن عقیل تھا، وہ تجھ سے زیادہ پیاسا تھا، اس کے ابرو کٹے ہوئے تھے، اس کے ہونٹ کٹے ہوئے تھے، وہ سارا زخمی تھا، لیکن جب ابن زیاد کے سامنے آیا سینہ تان کر آیا، اس کی کمر جھکی ہوئی نہیں تھی، اس کی گردن میں خم نہیں تھا۔ اگر ہاشمی ہے سر کیوں نہیں اٹھاتا؟ فرمایا تو نے انصاف نہیں کیا، وہ بھی ہاشمی تھا، میں بھی ہاشمی، وہ اکیلا آیا تھا، اور میں سجاد کا ماحول دیکھ، میرے ساتھ زینب جیسی پھوپھی ہے جس کے سر